قربانی کے حوالے سے چند ضروری مسائل۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن بنیتے تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اس امت کے لیے باقی رکھا گیا۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ کو اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے کوئی بھی عمل زیادہ محبوب نہیں، اور فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے قیامت کے روز اپنے بال، اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام قبول تک پہنچ جاتا ہے، لہذا قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے طلب ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، یہ اس کے لیے آتش جہنم سے روک بن جائے گی، رکاوٹ اس کے لیے بن جائے گی جہنم کی آگ سے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رقم، جو پیسہ، جو درہم، جو مال قربانی والے دن قربانی کے جانور پر خرچ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ محبوب اس دن کوئی رقم، کوئی مال، کوئی پیسہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اب چند ضروری باتیں، چند ضروری مسائل قربانی کے حوالے سے، یہ اس کا جو نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہونا، وہ بالکل جو صدقہ فطر کی مقدار ہے اس کے لیے صاحب نصاب ہونے کی شرط ہے، وہی اس کے لیے شرط ہے کہ منیمم جو ہے 52.5 تولے چاندی ہو اور 7.5 تولے سونا، اور جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد گھر ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 6 7 بندوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ہم غفلت کرتے ہیں یا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا کچھ تو ایسے جن کو مسائل کا علم نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہیں جو جانتے بوجھتے بھی ویسے ہفتے بعد اچھے سے اچھا کھانا بھی کھائیں گے، بکرے کا گوشت بھی کھائیں گے، مرغی کا گوشت بھی کھائیں گے، اچھی سے اچھی چیزیں بھی کھائیں گے، یا بقیہ جو اخراجات ہیں 1 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں ہوگا، لیکن قربانی والے دن ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ مجھ پر واجب نہیں ہے، میں ابھی صاحب نصاب نہیں ہوں یا صاحب حیثیت نہیں ہوں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ تو بعض اوقات ایک گھر سے 4-5 بندوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے دے دیتے ہیں،
اس سے نہیں ہوتا سب سے پہلے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ والد صاحب کے نام کی ہے، یہ دادا جان کے نام کی ہے، پہلی 7 قربانیاں والد صاحب کے نام کی، دادا جان کے نام کی، دادا جان قبرستان میں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اس کے نام پر قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں ہمیں ان کے احکامات کا پتہ ہی نہیں کہ جو شخص فوت ہو گیا وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو جو لوگ زندہ ہیں ان پر قربانی واجب ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی قربانی دیں، اور پھر دیکھیں اگر ان کی اہلیہ ان کے بچوں میں سے اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو پھر اس کی قربانی کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ جو نفلی قربانی ہے وہ چاہے جتنی مرضی زیادہ کریں ان کے ایصال ثواب کے لیے، بلکہ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے اگر گھر والے سارے صاحب نصاب نہیں ہیں، یعنی کسی پر بھی شرعی اعتبار سے قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ سارے مل کر ایک نفلی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ اب جو قربانی کے جانور ثمانیۃ ازواج کہ 8 نر اور مادہ جو جانور ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر کیا، جس میں اونٹ اور اس کی مادہ اور اسی طرح گائے، بیل، بکری، بکرا اور دمبا وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، چھترا وغیرہ، یہ ساری ان کی اقسام ہیں جانوروں کی، جو یہ ایسے سب جانوروں پر قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اب کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں کر سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسے جانور جو جن میں سے کوئی اگر اندھا یا نابینا جانور ہو یا کانا ہو اس کی قربانی نہیں آپ کر سکتے۔ اگر ایسا جانور کہ جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، یا ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا ہو، بالکل مغز ختم ہو گیا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جانور فربا ہو، موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، دل کو بھاتا ہو، اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ جتنا خوبصورت سے خوبصورت ہوگا اتنا زیادہ اجر ثواب کا انسان حقدار بنے گا۔ جو صاحب نصاب کی مقدار ہے کہ کتنا مال ہونا چاہیے، اگر ہم 52.5 تولے چاندی کو دیکھتے ہیں تو اس کی مالیت تقریباً آج کے لحاظ سے 75,000 پاکستانی روپیز میں بنتی ہے، اور اگر یورو کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 400 یورو بنتی ہے۔ اگر پاؤنڈز کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 350 پاؤنڈز بنتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اتنی دولت رکھتا ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب جو بیرون ملک ہوتے ہیں وہ اپنے ملک میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انتہائی توجہ طلب جو مسئلہ ہے کہ ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو قربانی کر رہا ہے اور جس ملک میں قربانی ہو رہی ہے، یعنی وہ شخص یورپ میں ہے اور پاکستان میں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سیم ٹائم ہو یا ایک دن بعد ہو سکتا ہے، ایک دن پہلے نہ ہو۔ اگر پاکستان میں ایک دن پہلے عید ہے، یورپ میں ایک دن بعد ہے، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کا جو وقت ہے وہ ایک ہونا چاہیے، یعنی ادھر بھی قربانی کے جو 3 ایام ہیں 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ، ادھر بھی یہ وقت ہو، انہی میں سے کوئی وقت ہو، اور جو قربانی کر رہا ہے یا جس ملک میں رہتا ہے وہاں پر بھی
यही वक्त हो। अब कुर्बानी के वाजिब होने की जो शराइत हैं कि आकिल हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं, समझदार हो, आकिल हो, पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं, और इसी तरह मुकीम हो, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, बल्कि जिसको अल्लाह पाक ने तौफीक दी हो वो कोशिश करे कि अगर अपनी तरफ से कुर्बानी देने के बाद साहब अल्लाह पाक ने उसे बहुत ज़्यादा माल दिया हो तो अगर हो सके तो एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करे, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कुर्बानी को मिस नहीं किया, यानी हर साल आप कुर्बानी किया करते थे और आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार हज किया, लेकिन कुर्बानी हर साल किया करते थे और 2 कुर्बानियाँ किया करते थे, एक अपनी तरफ से और एक अपनी गरीब उम्मत की तरफ से। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि एक कुर्बानी आप अपनी तरफ से किया करो, एक मेरी तरफ से किया करो। तो इसलिए जिसको अल्लाह ने ये तौफीक दी है वो कोशिश करे कि एक अपनी तरफ से और एक करीम आका अलैहिस्सलाम की तरफ से अगर कुर्बानी करें। अब जो जानवरों की उम्रें हैं उनके मुताल्लिक वो कहा ने बयान फरमाया है कि गाय वगैरह की जो उम्र है वो कम से कम 2 साल होनी चाहिए और ऊंट या ऊँटनी की उम्र जो है वो 5 साल होनी चाहिए और बकरी या बकरा वगैरह इनकी जो उम्र है ये 1 साल कम से कम होनी चाहिए। अब इसमें भी कुछ लोग सिर्फ दांतों को देखते हैं कि अगर दोंदा है 2 दांत उसके बड़े हैं सामने वाले तो वो समझते हैं कि शायद ये 2 साल का है। तो बाद औक़ात जो जानवर हैं जो जंगलों में चरते हैं उनके जो दांत हैं वो जल्दी, जो सामने वाले 2 दोंदे दांत होते हैं वो जल्दी निकल आते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बेचने वाला है उससे तस्दीक की जाए कि वाकई ये 1 साल इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। तो शरई मसला ये है कि उसकी उम्र 1 साल पूरी होनी चाहिए बकरी बकरे की, या गाय भैंस है इसी तरह उनकी भी अगर तो उम्र पूरी 2 साल है, चाहे जो बड़े दांत है सामने वाले वो अभी नहीं हुए तो उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। और अगर मंडियों में जिस तरह हमारे खरीदते हैं तो अब वहाँ पर तो लोग बेच देते हैं, समटाइम तो झूठ बोलकर भी बेच देते हैं, साल का नहीं भी होता जानवर या 2 साल की नहीं भी गाय होती तो वो बेच देते हैं। तो ऐसी हालत में कोशिश करनी चाहिए कि अगर 4 दांतों वाला जिसके सामने के 4 दांत बड़े हों वो खरीदा जाए। इसी तरह दुम्बे के बारे में हुक्म है कि अगर ऐसा दुम्बा जो 6 माह का हो और देखने में मोटा फरबा ताज़ा हो, 1 साल का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन अगर वो कमज़ोर है, देखने में साल भर का मालूम नहीं होता तो उस दुम्बे की भी कुर्बानी नहीं कर सकते। तो हदीस पाक में आता है, ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सहाबा कराम अली रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या है? पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अर्ज़ की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हमारे लिए क्या सवाब है? तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जानवर के हर बाल के बदले में तुम्हें नेकी अता की जाएगी। और सहाबा कराम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो ऊन वाले जानवर हैं, फरमाया ऊन के भी हर बाल के बदले तुम्हें नेकी अता की जाएगी। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको खुश दिली के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, दिखावे से बचने के लिए, फ़कत अल्लाह की खुशनुदी के लिए
قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔